نبی علیہ السلام نے احد کے میدان میں اپنی تلوار بلند کی اور بلند کرنے کے بعد حضور نے فرمایا من یاخذ سیف ھذا، میری یہ تلوار کون لے گا آپ میں سے؟ نبی علیہ السلام اعلان کیا کر رہے ہیں، میری یہ تلوار کون لے گا؟ احادیث میں آتا ہے کہ 70 صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیا، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے۔ لیکن میرے پاک نبی علیہ السلام نے دوسرا جو اعلان کیا، پہلا اعلان تھا من یاخذ سیفی ھذا، میری تلوار کون لے گا، تو 70 صحابہ کرام کے ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ حضور نے دوسرا اعلان یہ کیا من یاخذ سیفی ھذا بحقہ، میری تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ اب 70 ہاتھ نیچے ہوئے، 3 ہاتھ بلند ہو گئے۔ حضرت عمر نے ہاتھ بلند کیے، حضور تلوار آپ میرے حوالے کریں، اس کا حق میں ادا کروں۔ دوسرا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کی پھپھی زاد ہیں، پھپھی کے بیٹے، انہوں نے ہاتھ بلند کیا، حضور میں اس کا حق ادا کروں۔ تیسرے نمبر پر حضرت ابو دجانہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کا حق میں ادا کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے وہ تلوار اٹھائی اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی۔ حضرت زبیر کہتے ہیں میں پھپھی کا بیٹا تھا، خیال آیا کہ ہم بھی تو ہمیں دینی چاہیے تھی، تبرک حضور تقسیم فرما رہے ہوں، صحابہ بال مبارک نہیں چھوڑتے، یہ تو تلوار تھی۔ اب اس کا حق نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، ایک معاہدہ ہوا تھا، وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ معاہدہ یہ ہوا تھا جو حضرت ابو دجانہ نے کسی موقع پر آپ نے یہ اشعار پڑھے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ انا الذی عاہدنی خلیلی، میرے ساتھ میرے خلیل کا ایک معاہدہ ہوا ہے، میرے ساتھ میرے پاک نبی علیہ السلام کا ایک معاہدہ ہوا ہے۔ وَنَحْنُ بِالصَّفْحِ لَدَى النَّخِيلِ، کھجوروں کے جہاں پر کھجوریں اگی ہوئی تھی وہاں پر پہاڑ کے دامن میں میرے پاک نبی علیہ السلام کا میرے ساتھ ایک معاہدہ ہوا ہے۔ اللہ حکومت دہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول، حضور نے فرمایا تھا یہ جو میری تلوار ہے نا اس کا حق تم نے ادا کرنا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا عقیدہ بتاؤں آپ کو، تلوار کس نے دی تھی؟ آپ بولیں ذرا، نبی علیہ السلام۔ حضرت ابو دجانہ جب بھی تلوار اٹھاتے کہتے تھے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تلوار ہے۔ کیا کہتے تھے؟ تلوار رسول اللہ کی تھی۔ صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تلوار۔ پتہ چلا جو لا علمی میں جہالت میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ضرورت صرف اللہ سے ہو رہا ہے، بھائیو عقیدہ تو ہمارا بھی یہی ہے، اللہ سے ہوتا ہے، لیکن جب تک نبی علیہ السلام کی نسبتوں کا حیا نہیں ہوگا اللہ تمہاری بات نہیں سنے گا۔ یہ عقیدہ ہمیں صحابہ دے رہے ہیں، ورنہ کسی مفتی نے اٹھ کر نہیں کہا دیکھیں ابو دجانہ یہ تلوار آپ کو رسول اللہ نے دی ہے، اللہ کی کوئی تلوار نہیں ہوتی، اللہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، اللہ ہاتھوں سے پاک ہوتا ہے۔ 2026 کے کسی مولوی کو اگر یہ پتا ہے کہ تلوار اللہ کی نہیں ہوتی، ہاتھ اللہ کا نہیں ہوتا، تو وہ جو 1500 سال پہلے حضور کے چرنوں میں بیٹھ کر حضور کی نظر سے صحابہ بنے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ اللہ کی تلوار نہیں ہوتی۔ ہر جگہ پر حضرت ابو دجانہ کا اعلان یہ ہوتا تھا، کفر کے سامنے للکار کر یہ کہہ رہے ہوتے تھے میرے ہاتھ میں یہ چمکنے والی تلوار اللہ اور اللہ کے رسول کی تلوار ہے۔ حضرت زبیر کہتے ہیں پھپھی کا بیٹا میں ہوں، تلوار ابو دجانہ کو مل گئی ہے، دیکھتا یہ ہوں ابو دجانہ اس کا حق کیسے ادا کرتا ہے، وہ کسی پر ناحق تو نہیں اٹھ سکتی۔ ابو دجانہ کا ایک انداز اور ذرا سماعت کیا۔ حضرت ابو دجانہ یہ ہمیشہ عرضی پیش کرتے تھے یا رسول اللہ میں جنگ میں پہلی صف میں جنگ لڑوں گا، پہلی صف میں۔ اور ان کا سٹائل کیا تھا، جنگ لڑنے کا انداز کیا تھا؟ آپ جب بھی میدان میں اترتے سرخ پٹی اپنے سر پہ باندھتے تھے۔ اس سرخ پٹی کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ابو دجانہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تلوار اٹھا کر آ گیا ہے،
یہ جنت کا خریدار تمہارے سامنے آ گیا، اب پیچھے جاننے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ آپ پڑھیں کہ یہ واحد صحابی ہیں جو اپنے سر پر سرخ پٹی باندھ کر لڑائی کیا کرتے تھے۔ کفار کو پھر پتہ چل جاتا تھا ابو دجانہ میدان میں آیا ہے، اس نے واپس پلٹنا تو نہیں ہے، ہماری بھی خیر نہیں ہے۔ تو جب آپ میدان میں اترے تو حضرت زبیر کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، حالانکہ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں حضرت زبیر، جنتی صحابی ہیں، کہتے ہیں میں دیکھتا رہا حق کیسے ادا ہوگا۔ تو اچانک سے ایک زرہ میں ایک مجاہد سامنے آیا، حضرت ابو دجانہ تلوار مارنے لگے نا تو اس نے چیخ ماری، اس زیرہ پوش نے چیخ ماری، وہ عورت کی آواز تھی، روایات میں آتا ہے وہ ہند تھی، اور جب اس نے چیخ ماری نا تو حضرت ابو دجانہ نے اپنی تلوار کو پیچھے ہٹا لیا۔ لوگوں نے کہا یہ کافر ہے، سر قلم کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کسی عورت کا خون نہیں کر سکتی۔ حضور کی تلوار ہو، غیرت کا تقاضا ہے، یہ عورت پر نہیں اٹھے گی۔ لیکن پھر ایک بہت جری بہادر ایک پہلوان سامنے آیا، وہ بھی لوہے کی زرہ میں ملبوس، وہ سامنے آیا، کافی دیر اس کے اور حضرت ابو دجانہ کے درمیان لڑائی رہی۔ پھر اچانک آپ نے اتنی زور سے اسے تلوار ماری کہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت زبیر کہنے لگے پھر میں نے یہ سوچ لیا، بھانپ لیا، ہاں ابو دجانہ واقعی تم نے رسول اللہ کی تلوار کا حق ادا کر دیا۔ اور احد میں جب نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے نا تو نبی علیہ السلام نے بعد میں بھی ان کی بہادری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب اس وقت گرد اٹھ رہی تھی اور مسلمانوں کو نقصان ہو رہا تھا، حضور نے فرمایا میرے بائیں جانب ابو دجانہ مسلسل کفار پر تلوار چلا رہا تھا۔ ایسے روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنی دونوں باہوں کو کھولا اور نبی علیہ السلام کے ایسے آگے آ کر کھڑے ہو، جو تیر آتا حضرت ابو دجانہ کی کمر پہ لگا کرتا تھا۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کی بہادری کا عالم ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے جنت کا ذکر ہوا، جنت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اس طرح حضرت ابو دجانہ کو دیکھا۔ حضور کہنے لگے اچھا بات صحابہ کو فرما رہے ہیں، پیغام صحابہ کو دے رہے ہیں، لیکن دیکھ حضرت ابو دجانہ کی طرف رہے ہیں، گویا صحابہ کرام کے سامنے بھی حضرت ابو دجانہ کی یہ انفرادی شان بیان ہو رہی ہے۔ دیکھ حضرت ابو دجانہ کو رہے، حضور فرما رہے ہیں جو جس سے پیار کرے گا جنت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ کلام سب سے ہے لیکن حضور کی نظریں ٹک ٹکی باندھ کر حضرت ابو دجانہ کو دیکھ رہی ہیں۔